اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولما آیا جب اصابتکم تمہیں پہنچی اے لوگوں مصیبت تکلیف قد اصبتم یقیناً آپ نے بھی پہنچائی تھی ان مشرکین کو مثلیہا اس مصیبت کی دوچند جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے مشرکین کے ہاتھوں قد اصبتم یقیناً آپ نے بھی پہنچائی تھی مثلیہا ہا ضمیر مصیبت کی طرف راجع ہے، مثلیہا اس مصیبت کی دوچند اس مصیبت کے دو مثل دوچند آپ نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی جنگ بدر میں۔ جنگ احد میں آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے 70 افراد کی شہادت کی وجہ سے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں اس مصیبت کی جو ہے دوچند مصیبتیں ان کو آپ نے پہنچائی تھی۔ وہ دوچند مصائب کیا تھے؟ 70 افراد کو انہوں نے مردار کیا تھا جس میں بڑے بڑے سردار تھے مشرکین کے، اور 70 افراد کو قید کیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل تم تو آپ نے کہا ان ھذا کہاں سے ہوا یہ معاملہ، قل تم آپ نے کہا ان ھذا یہ مسئلہ کیسے ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو ہے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نصرت فرمائیں گے، اور اب 70 افراد شہید ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولما آیا جب آپ کو مصیبت پہنچی قل تم تو آپ نے کہا ان ھذا یہ کہاں سے ہوا، یہ عذاب کہاں سے ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تکلیف کہاں سے ہم پر واقع ہوئی۔ قل کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ ہوا یہ تکلیف من عند انفسکم آپ کے نفسوں کے پاس، آپ کے نفسوں کی وجہ سے یہ تکلیف آپ کو پہنچی ہے۔ قل کہہ دیجئے آپ ان صحابہ سے ہوا وہ من عند انفسکم تمہاری جو ہے نفسوں کے پاس، تمہاری نفسوں کے پاس سے یہ مصیبت آپ کو پہنچی ہے، یعنی آپ کی نفسوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے خلاف کیا تھا، اور اسی طرح جو 40 آدمی تھے وہ نیچے وہ آ گئے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بٹھایا تھا، وہاں سے 50 افراد جو تھے ان میں 40 افراد وہ نیچے اتر گئے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے یہ تکلیف من عند انفسکم آپ کی نفسوں کی وجہ سے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی، ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر، وہ تو قادر ذات ہے، وہ آپ کو نصرت، آپ کی امداد اور تعاون فرماتے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے ان احکام کی آپ پیروی کرتے۔ وما اصابکم اور جو اصابکم آپ کو پہنچی ہے اے صحابہ، یوم دن التقا جب آپ آمنے سامنے ہو گئی الجمعان دو جماعتیں، فبإذن اللہ تو وہ تکلیف جو پہنچی ہے اللہ جل شانہ کے حکم سے، اس کے ارادے سے، ولیعلم تاکہ وہ معلوم کرے علمی ظاہری کے ساتھ، یا یہ معنی کریں کہ جدا کرے المؤمنین مسلمانوں کو منافقین سے، مسلمانوں کو منافقین سے۔ وما اور وہ اصابکم جو پہنچی آپ کو مصیبت یوم اس دن التقى الجمعان جب دونوں جمعان یعنی دونوں جماعتیں، دونوں گروہ التقا
وہ ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ جل شانہ کے حکم اور اللہ جل شانہ کے ارادے سے وہ تکلیفیں آپ کو پہنچی، ولیعلم، تاکہ معلوم کرے، جدا کرے، المؤمنین، مسلمانوں کو منافقین سے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو تکلیف پہنچی یوم التقى الجمعان، جب جنگ احد میں، التقى الجمعان، آپس میں مٹبیر ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے دونوں جماعتیں، مسلمان اور کفار اور مشرکین کے، فبإذن اللہ، تو اللہ جل شانہ کے حکم اور ارادے سے، اس کی مشیت سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تاکہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ جدا کرے، معلوم کرے المؤمنین، مسلمانوں کو، ولیعلم الذین، تاکہ معلوم کرے ان لوگوں کو نافقو، جنہوں نے منافقت کی، جو کہ منافق ہوئے، ولیعلم، تاکہ معلوم کرے علم ظاہری کے ساتھ، ہاں، یا جدا کرے ان لوگوں کو نافقو، جنہوں نے منافقت کی۔ یہ معنی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ کو سب کچھ معلوم ہے، قیامت تک جو پتہ بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی معلوم ہے اللہ جل شانہ کہ ایک پتہ جب درخت سے گرتا ہے زمین تک پہنچنے تک وہ کتنا وقت لے گا، تو یہ سب اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں اللہ جل شانہ معلوم کرے، معلوم مطلب علم ظاہری کے ساتھ، یا جدا کرے، جدا کرے، جدا کرے، جدا کرے، ولیعلم، تاکہ جدا کرے ان لوگوں کو نافقو، جنہوں نے نفاق کی، منافق ہوئے، مسلمانوں سے جدا کرے۔ وقیل، اور کہا گیا، لہم، ان منافقین کو، تعال مفرد جمع تعالو، تعالو، آ جاؤ، قاتلو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ جل شانہ کی راہ میں، یعنی مسلمانوں کی معیت میں آپ بھی جہاد کریں، او ادفعوا، یا مدافعت کریں، یا تو جنگ کرے مسلمانوں کی معیت میں، او ادفعوا، یا مدافعت کرے، کم از کم دفاع کریں مسلمانوں کی۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ 1000 آدمی تھے، 300 آدمی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ وہ جدا ہو گئے تھے۔ تو وقیل لہم، ان منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے دوستوں کو کہا گیا، تعالو، آ جائے، قاتلو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ جل شانہ کی راہ میں، او ادفعوا، اگر جہاد نہیں کرتے دفاع تو کرو، ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہماری دفاع کرے، جنگ ہم لڑیں گے۔ قالوا، تو منافقین نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، جنگ، لاتبعناکم، یقیناً ہم آپ کی اتباع کرتے، آپ کی پیروی کرتے، آپ کی معیت میں جنگ کرتے۔ تو یہ اس وجہ سے کہا کہ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ہلاکت ہے، خودکشی ہے۔ لو نعلم، اگر ہم جانتے اس جنگ کو، یعنی جنگ احد کو، قتالا، کہ یہ تو جنگ ہے، لاتبعناکم، یقیناً ہم آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ ہم مشرکین سے لڑتے، یہ تو خودکشی ہے۔ یا لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، کہ یہ جنگ ہے اللہ جل شانہ کی راہ میں، اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کے لیے، لاتبعناکم، یقیناً ہم آپ کی اتباع کرتے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ یا یہ معنی، قالوا لو نعلم قتالا، اگر ہم یہ جانتے کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ ہے مشرکین کی، لاتبعناکم، ہم آپ کی اتباع کرتے، مگر یہ تو ہمارے ساتھ جنگ نہیں، یہ تو صرف مسلمان محمد مصطفیٰ اور ان کے دوستوں کے ساتھ جنگ ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم، یہ منافقین، للکفر، کفر کی طرف، ہم، تو یہ منافقین، للکفر، کفر کے لیے یا کفر سے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان منافقین سے، للایمان، ایمان کی نسبت، منہم، ان منافقین سے، للایمان، ایمان کی نسبت جو قربت ہے نا، اس سے زیادہ قریب تھے، یومئذ، اس دن، للکفر، کفر کے ساتھ یا کفر کے لیے۔
ہم تو یہ منافقین جب یہ بات کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ ہم جنگ نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم اتباع نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے آپ کے کہ ہم بھی جنگ لڑیں، ہم واپس ہونا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ منافقین للکفر، کفر کی طرف یومئذ اس دن اقرب بہت ہی قریب تھے، منہم ان میں سے، جو للایمان جو ایمان سے ایمان کے قریب ہے، منہم یہ منافقین للایمان جو ایمان کے ساتھ جو قربت رکھتے ہیں، قریب ہیں، ہم تو اس دن للکفر کفر سے، یومئذ اس دن یعنی احد کے دن، اقرب بہت زیادہ قریب تھے۔ اقرب سے آئے اس میں تفضیل، بہت زیادہ قریب۔ دیکھیے فرماتے ہیں منہم للایمان، یہ منافقین میں سے للایمان جو ایمان کے ساتھ قریب تھے، ان کی قربت تھی نا، کفر کے اس دن یعنی جنگ احد کے دن ایمان سے جتنی قربت ہے اس سے زیادہ قریب تھے، اس سے زیادہ قریب تھے کفر کی طرف، وہ کفر کے قریب تھے، وہ منہ سے بھی کفریہ کلمات کہتے تھے، اگر کہ ظاہراً تو منافقین اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ظاہراً یہ شو کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں منہم للایمان، جو یہ منافقین کی جو قربت ہے للایمان ایمان کے ساتھ، جو صرف زبان سے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں یومئذ جنگ احد کے دن، ہم للکفر اقرب، تو یہ کفر کے زیادہ قریب تھے، دل میں ویسے بھی وہ منافق تھے مگر زبان سے بھی انہوں نے کفر کا اقرار کیا، تو وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، جو قربت ان کو ایمان کے ساتھ تھی نا، اس سے زیادہ قریب تھے یہ لوگ کفر کی طرف یقولون کہہ رہے تھے، یقولون منافق کہہ رہے تھے، بافواہہم اپنے منہ سے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم اپنے منہ سے، ما وہ بات، لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، یقولون بافواہہم وہ کہتے تھے اپنی زبان سے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی جنگ لڑیں گے آپ کی معیت میں، ولیس فی قلوبہم مگر یہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، نہ ایمان تھا اور نہ وہ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ تھا، واللہ اعلم اللہ جل شانہ خوب جاننے والا ہے، بما ان باتوں کو، اس نفاق کو، یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان نفاق کو جو ان کے دلوں میں ہیں چھپاتے ہیں، اللہ جل شانہ خوب عالم ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا عبداللہ ابن ابی اور اس کے منافق ساتھی جن کی تعداد 300 تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس ٹکراؤ کو لڑائی جانتے تھے تو ضرور آپ کے ساتھ دیتے تھے، مگر یہ جنگ نہیں خودکشی ہے، یا مطلب اگر تم حق پر ہوتے تو ہم اس جنگ میں آپ کی معیت میں لڑتے، اگر یہ جنگ خدا کے لیے ہوتی، خدا کی خوشنودی کے لیے ہوتی تو ہم یقیناً آپ کی معیت میں جنگ لڑتے، یا مطلب یہ کہ اگر ہم سمجھتے کہ یہ لڑائی ہمارے ساتھ ہے مشرکین کی تو ہم آپ کے ساتھ دیتے، تو ہم فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو جتنی قربت ان کی جو ایمان کے ساتھ تھی اس سے زیادہ قریب تھے کفر کی طرف، تو یقولون کہہ رہے تھے بافواہہم اپنے زبان سے، اپنی منہ سے، ما وہ بات، لیس فی قلوبہم جو نہ تھی ان کے دلوں میں، یعنی اسلام کو منہ سے ظاہر کرتے تھے اور دلوں میں کفر کو پوشیدہ رکھا تھا، تو اسلام پر ان کا عقیدہ نہیں تھا، دل سے اقرار نہیں تھا، صرف زبانی جو ہے جمع خرچ کرتے تھے کہ ہم ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب فرماتے ہیں الذین وہ لوگ، وہ منافقین، قالو جنہوں نے کہا، الذین وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، جو مسلمان بھائی تھے، صحیح مسلمان لڑ رہے تھے، شہید ہو گئے تھے، وقعدوا اور یہ بیٹھ گئے تھے جنگ سے بیٹھ گئے تھے، جنگ سے وہ ایک طرف یکسو ہو گئے تھے،
الذین وہ منافقین قالوا جنہوں نے کہا وقعدوا اور وہ بیٹھ گئے تھے جنگ سے، انہوں نے کہا لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے جو سچے مسلمان تھے، لو اطاعونا اگر وہ ہماری اطاعت کرتے اور وہ بھی جنگ سے بیٹھ جاتے، جنگ سے مطلب وہ ایک طرف ہو جاتے، ما قتلوا تو وہ بھی قتل نہیں کیے جاتے، وہ بھی شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ جل شانہ منافقین کی وہ قول وہ ظاہر کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں، نقل کر رہے ہیں، الذین وہ منافقین قالوا جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، وقعدوا اور یہ منافقین خود بیٹھ گئے تھے جہاد کرنے سے، لو اطاعونا اگر وہ اطاعت کرتے، ہماری پیروی کرتے، وہ مسلمان بھائی اور جنگ نہ کرتے، ما قتلوا تو وہ شہید نہیں ہوتے۔ قل کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ، فدرؤ تم ہٹاؤ، ادرا ہٹانا، قل کہہ دیجئے فدرؤ تم ہٹاؤ، عن انفسکم اپنے نفسوں سے، الموت موت کو، ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ موت صرف جہاد میں آتی ہے اور بیٹھنے سے نہیں آتی، تو آپ یہ کر کے دکھائیں کہ آپ زندہ رہیں، اپنے آپ کو بچائیں موت سے۔ موت تو جہاں لکھی ہے، جس طرح پہلے فرمایا اللہ جل شانہ، جہاں لکھی ہے اور جب وقت آئے گا موت واقع ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ منافقین یہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، جنگ نہ کرتے، وہ شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر وہ جنگ ہی صرف موت کا سبب ہے، قل کہہ دیجئے ان منافقین سے فدرؤ ہٹا دو، عن انفسکم اپنے نفسوں سے، اپنی جانوں سے، الموت موت کو، ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں اس بات میں کہ موت صرف آتی ہے جہاد سے۔ اگر صرف جہاد سے یہ موت واقع ہوتی تو آپ خود اپنے آپ سے